السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 367۔ سیدہ رقیقہ بنت ابی سیفی رضی اللہ عنہا، ان کا نام رقیقہ بنت ابی سیفی بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب تھا، اور آگے پھر وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب چلتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام تمازر بنت کلدہ تھا، تا میم الف ضاد را تا، تمادر بن کلدہ تھا۔ یہ آپ کے والد کی چچا زاد تھی، یعنی حضرت عبداللہ جو تھے ان کی چچا کی بیٹی تھی۔ ان کا نکاح نوفل بن احیب سے ہوا۔ انہوں نے طویل عمر پائی ہے، یعنی آپ کے والد کی کزن ہیں، آپ کے والد کے چچا کی بیٹی ہیں، تو آپ کے والد تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبوت ملی، تو یہ نبوت کے وقت بہت بوڑھی ہو چکی تھی لیکن زندہ تھی۔ نہ صرف یہ کہ نبوت کے وقت، بعثت کے وقت، بلکہ اس کے بعد ہجرت کے وقت بھی یہ زندہ تھی، بلکہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے جو منصوبے بنائے تھے ان کی خبر بھی انہوں نے ہی آ کر دی تھی۔ یہ اپنے بچپن کے بھی کچھ واقعات سناتی ہیں، حالات بتاتی ہیں۔ وہ کہا کرتی تھی، گویا میں اپنے چچا شیبہ کو دیکھ رہی ہوں۔ شیبہ کس کا نام تھا؟ آج پتہ چل جائے گا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی ہیں، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام، اس کے والد کا نام، دادا کا نام، اس کے بہن بھائیوں کا نام، وہ سب معلوم ہوتا ہے۔ جی شاباش، عبد المطلب۔ شیبہ جو ہے یہ عبد المطلب کا نام ہے۔ شیبہ ویسے تو بڑھاپے کو کہتے ہیں نا، لیکن کہتے ہیں کہ ان کے بچپن میں بال سفید تھے، تو سفید رنگ کی وجہ سے، بالوں کے لائٹ کلر کی وجہ سے ان کا نام یہ پڑا۔ ان کے چچا کا قصہ کیا ہے؟ یہ چچا کون ہے؟ دراصل عبد المطلب، اور عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ دادا لگتے تھے۔ تو آپ کے دادا کے والد کا نام کیا تھا؟ ہاشم۔ یس، دادا کے والد جو تھے یعنی پردادا کا نام ہاشم تھا۔ تو ہاشم جو تھے یہ تجارت کے سلسلے میں شام وغیرہ کے علاقے میں جاتے تھے۔ صرف ہاشم نہیں، اور لوگ بھی جاتے تھے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو مکہ کے لوگ بہت ویل ورسڈ تھے، بہت کلچرڈ لوگ تھے، بہت ان کا ایکسپوجر تھا، وہ تجارت پیشہ لوگ تھے، بزنس مین تھے، اور گرمیوں اور سردیوں کے روٹ ان کے الگ تھے۔ گرمیوں میں یہ شام اور فلسطین کے علاقے میں جاتے تھے، اور سردیوں میں یہ یمن کی طرف جاتے تھے، اور یمن کے علاوہ جو موجودہ عمان ہے اس طرف بھی۔ جب میں عمان گئی تھی تو وہاں پر مجھے ایک علاقے میں لوگ لے کر گئے اور کہا یہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تجارت کی غرض سے اس علاقے میں بھی آئے تھے، کہا جاتا ہے، لیکن صحابہ کی آمد کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے۔ اور پھر چینی وفود جو تھے، یعنی چین کے لوگ جو تھے، وہ تجارت کرتے کرتے اس علاقے میں آتے تھے، تو یہاں لوگوں کا آپس میں میل ملاپ بھی ہوتا تھا۔ شاید اسی لیے علامہ اقبال نے کہا چین و عرب ہمارا، یعنی چین اور عرب کے جو تعلقات ہیں وہ نئے نہیں ہیں بلکہ بہت پرانے ہیں۔ تو تجارت بہت بابرکت پیشہ ہے، اس کی وجہ سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن اب ہماری مسلمان اکثریت جو ہے وہ کس چیز کو ترجیح دیتی ہے کہ کوئی جاب مل جائے۔ جاب مل جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ مہینے کی لگی بندی آمدنی تو ہو ہی جائے گی، بھلے اس کے بعد کوئی کام کرو یا نہ کرو، یعنی کوئی معاش کی طرف سے فکر نہیں رہے گی۔ تجارت میں انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ہر دم الرٹ رہنا پڑتا ہے، نئی طریقے سوچنے پڑتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نئے ٹرینڈز کے ساتھ نہیں چلیں تو آپ کے جو سارے طریقے ہوتے ہیں آبسلیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ پیچھے رہ جاتے ہیں اس دوڑ میں۔ لیکن اس کے اپنے فائدے بھی بہت ہیں، آپ جب آگے بڑھتے ہیں تو خود کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے۔ کون؟ ہاشم، اور بھی جاتے تھے لیکن یہاں ہم ہاشم کی بات کرتے ہیں۔ اور راستے میں مدینہ میں ٹھہرتے تھے، ٹھیک ہے، مدینہ شام کے سفر میں راستے میں پڑتا ہے، تو انہوں نے وہاں
بنو خزرج جو تھے ان کی ایک عورت سلمہ سے شادی کر لی تھی. کنہوں نے شادی کی تھی؟ ہاشم نے. بنو نجار کی ایک خاتون تھی جو خزرج قبیلے سے تھی، ان کا نام تھا سلمہ بن زید. تو انہی کے بطن سے شیبہ پیدا ہوئے تھے. اب ہوا یہ کہ ایک دفعہ یہ سفر پر تھے، شیبہ بھی ساتھ تھے، سلمہ بھی ساتھ تھی، اور ان کا انتقال فلسطین کے شہر غزہ میں ہو گیا. غزہ جانتے ہیں؟ اب تو لگتا ہے لوگوں نے پھر بھلا دیا اس کو. وہ ایک لہر اٹھتی ہے اور اس کے بعد پھر بیٹھ جاتی ہے. بہرحال وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا ہاشم کا. تو شیبہ جو تھے یہ اپنی والدہ کے ساتھ جوان ہونے تک مدینہ میں رہے تھے، وہیں پلے بڑے تھے، اپنے ننیال میں پلے بڑے تھے. پھر اس کے بعد جب جوان ہو گئے تو ان کے چچا جو تھے مطلب، کیا نام تھا چچا کا؟ مطلب. کن کے چچا؟ شیبہ کے. شیبہ کے جو چچا مطلب تھے وہ ان کو اپنے ساتھ مکہ واپس لے آئے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ لڑکا کہاں سے آ گیا؟ تو مطلب چونکہ لائے تھے تو انہوں نے کہا یہ مطلب اپنے ساتھ کوئی غلام لے کر آئے، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کا ایک بچہ مدینہ میں پل رہا ہے، اور یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس بچے کے آئندہ آنے والا بچہ جو ہے وہ پھر مدینہ میں ہجرت کر کے آئے گا. تو بہرحال شیبہ جب آئے تو رقیقہ کہتی ہیں گویا میں اپنے چچا شیبہ کو آج بھی دیکھ رہی ہوں، جبکہ ان کو مطلب بن عبد مناف ہمارے پاس لے کر آئے تھے. اس وقت میں بچی سی تھی، سب سے پہلے میں ہی دوڑ کر ان کے پاس گئی تھی. سب سے پہلے میں ہی ان کے پاس دوڑ کر گئی اور چمٹ گئی، پھر میں نے ہی گھر میں آ کر خبر دی. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، جب کوئی مہمان آئے یا کچھ تو بچے بعض اوقات باہر کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ لیتے ہیں اور گھر جا کے شور مچا دیتے ہیں فلاں آ گیا. تو بالکل یہ رقیقہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہاں پر سب سے پہلی تھی جو اپنے چچا شیبہ کو دیکھنے والی تھی اور ان کی خبر دینے والی تھی. تو چونکہ مطلب ان کو لائے تھے تو اسی لیے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا تھا. یہ کسی مطلب کی اولاد یا ان کے غلام نہیں تھے، لیکن ان کو لانے والے مطلب تھے، اس لیے ان سے ان کو نسبت دی گئی. ٹھیک. تو عبد المطلب کیا ہوئے؟ ان کے تمادر کے چچا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا رقیقہ کے چچا تھے. اور انہوں نے چونکہ لمبی عمر پائی اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تک زندہ رہی اور مسلمان بھی ہوئی، صحابیت کا شرف نصیب ہوا. یاد رکھیے وقت بڑی ہی قیمتی چیز ہے، زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اور آپ کو نہیں معلوم کہ کس وقت کس لمحے اگر آپ آگے بڑھ جائیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. بعض اوقات ہم صرف ایک لمحے کی غفلت برتتے ہیں اور وہ ہمیں کہیں پیچھے لے جاتی. تو تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ انسان ہر لمحہ شعوری طور پر گزارے اور ہر اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائے. ہمیں نہیں پتا کہ نیکی کمانے کا یہ آخری موقع ہو ہمارے پاس، یہ آخری وقت ہو، یہ آخری لمحہ ہو. اس لیے جو نیکی ہم کر سکیں اسے کر گزریں، کر چکے اسے کل پہ نہیں ڈالیں، اچھا آئندہ کر لیں گے. اب دیکھیں کہ ان کے ہم عمر لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں بچا، حتیٰ کہ عبد المطلب اور پھر ان کے بیٹے ابو طالب، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا. یعنی اتنا عرصہ جتنا عرصہ انہوں نے دیکھا. تو ایک طرح سے رشتے میں دادی بھی بنتی ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نام رقیقہ تھا، والد کا نام ابو سیفی بن ہاشم ہے. عبد المطلب ان کا چچا تھا. سیدنا عباس اور ان کے تمام بھائی سیدہ رقیقہ کے چچا کے بیٹے تھے. عبد المطلب اپنے یتیم پوتے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ پیار کرتے تھے. وہ انہیں کعبہ کے سائے میں بچھے ہوئے اپنے بستر پر بٹھا دیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا اپنے والد کے احترام میں اس کے بستر پر نہیں بیٹھتے تھے. یہ بھی احترام کی ایک قسم ہے کہ کسی کی جگہ پر بغیر اجازت نہ بیٹھنا. جب وہ یہ ارادہ کرتے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے اٹھا دیں تو ان کے والد عبد المطلب فرماتے میرے بیٹے کو بستر پر رہنے دو، یعنی میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر بیٹھا رہنے دو، میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہے. جب مکہ معظمہ میں سخت قحط پڑا تو عبد المطلب اپنی قوم کے لوگوں کو جبل ابو قبیس پر لے کر چڑھے. ان کے ساتھ ان کا پوتا بھی تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کر یہ دعا کی. یہ کس نے دعا کی تھی؟ عبد المطلب نے. الہی
تو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، تو سب کو کھلانے والا ہے، تو سب کا ذمہ دار ہے۔ یہ تیرے بندے اور بندیاں تیرے حرم کے صحن میں اپنی قحط سالی کا شکوہ کر رہے ہیں، اس قحط سالی میں ان کی بکریاں اور اونٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ الہی ہم پر موسلا دھار اور خوشگوار بارش نازل کر دے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا دین اصل میں اسلام ہی تھا، لیکن اس میں انہوں نے طرح طرح کی بدعات اور شرک ایجاد کر لیے تھے۔ آج ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دین میں نئی چیزیں داخل کر لی ہیں، اور بعض اوقات یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگتے اور کبھی بتوں کے واسطے سے مانگتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان بتوں کی، ہم نے ان کو واسطہ بنایا ہوا ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ ایگزیکٹلی یہی خیال ہمارے لوگوں کے اندر ہے کہ ہم نے بزرگوں کو واسطہ بنایا ہوا ہے اللہ تک پہنچنے کا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ کہتے کہ تھوڑی ہی دیر بعد نہایت خوشگوار موسلادھار بارش ہونے لگی، جس سے مکہ معظمہ اور ارد گرد کا ماحول خوشگوار اور پربہار ہو گیا۔ قریش کے بوڑھے عبد المطلب سے کہنے لگے، ابو البطحاء مبارک ہو، یعنی مکہ جو ہے اس کو بطحاء بھی کہتے ہیں، اس علاقے کو، وادی ہے پہاڑوں کے بیچ کا حصہ، تو اے بطحاء کے رہنے والی، یہ مراد ہے، مبارک ہو، وادی بطحاء کے باشندوں میں تیری وجہ سے زندگی کی رونقیں لوٹ آئی ہیں، یعنی تم نے جا کر دعا کی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی ہے۔ رقاقہ بنت ابی سیفی نے عبد المطلب کی تعریف کرتے ہوئے یہ اشعار کہے اور اس خیر و برکت کا تذکرہ کیا جو اس کی وجہ سے لوگوں کو میسر آئی۔ بشیبۃ، اب یہ شیبہ کون ہے؟ بشیبۃ الحمد اسقى اللہ بلدتنا، شیبہ کی وجہ سے اللہ نے ہمارے شہر کو پانی پلا دیا، بارش برسا دی۔ وقد فقدنا الحیاء والجلود المطر، اور ہم نے زندگی کھو دی اور بارش نے وہ زندگی لوٹا دی، یعنی بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ فجاء بالماء جونی له سبیل سحا فعاشت به الانعام والشجر، یعنی پہاڑوں سے بھی پانی آنے لگا اور اس سے مختلف طرح کے جانور اور درخت جو تھے وہ زندہ ہو گئے۔ منم من اللہ، اللہ کی طرف سے احسان کے طور پر، بالمیمون طائرہ وخیر من بشرت یوما بہ مفرہ، یعنی بہترین ہے وہ انسان جس کی وجہ سے اس بارش کی خبر دی گئی ہے۔ مبارک الامری، مبارک کام والا ہے۔ یستقى الغمام بہ، اس کے ذریعے پانی مانگا جاتا ہے۔ ما فی الانام لہ عدل ولا حذر، کہ دنیا میں اس جیسا، اس کی مثال کا کوئی انسان نہیں۔ تو بہرحال ان کی تعریف میں یہ اشعار کہیں جن کا کچھ مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا، مکمل لفظی ترجمہ نہیں ہے۔ جب عبد المطلب کو محسوس ہوا کہ اب اس کے دنیا سے کوچ کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور اسے بھائی کے بیٹے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کرنے کی وصیت کی۔ تو ابو طالب اور اس کی بیوی سیدہ فاطمہ بنت اسد نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت پر اپنی اولاد سے زیادہ توجہ دی، یعنی انہوں نے، اس گھرانے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ پالا۔ اگر آپ کہیں بھی تاریخ میں رقیقہ کا نام پڑھیں تو یہ ساری مناسبت سمجھ آئے گی، کہیں اب سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ کچھ جانا پہچانا سا نام ہے تو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار۔ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، نام پڑھتے ہیں، لیکن بالکل ایک اجنبی کی حیثیت سے کہ پتہ نہیں کون ہے، کوئی تھے لوگ گزرے آئے تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، وہ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے تھے اور ہم ان سب سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ لیکن محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایک قدم اور آگے بڑھ کر مزید معلومات حاصل کریں، تاکہ وہ محبت دل کو لگے، زبان تک نہ رہے، یہ صرف حلق تک نہ رہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس سے کیا سیکھا آپ نے ابھی تک جو کچھ آپ نے پڑھا؟ استاذہ جب یہ پڑھا ہے کہ جب عبد المطلب کو محسوس ہوا کہ ان کی ڈیتھ ہونے والی ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بولا کہ ان کا خیال رکھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے ان کی بات کو اتنا سیریسلی لیا کہ اپنے بچوں سے زیادہ ان پہ توجہ دی۔ تو میں دیکھ رہی تھی والدین کے آرڈرز پہ کتنا زیادہ انہوں نے ان کو لیا اور کتنا ادب اور احترام تھا۔ اصل میں جاہلی معاشرے کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا، قریش کے بارے میں، مکہ والوں کے بارے میں، تو ہمارے ذہن میں کیا تصویر آتی ہے؟ بدو، ان پڑھ اور جاہل اور کوئی مینرز نہیں اور اجڑ گنوار، یہ پکچر کھینچی گئی ہے، وہ ایسے تھے نہیں۔
اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ ان کے بستر پر بھی نہیں بیٹھتے، سارے بھائی اپنے باپ کے بستر پر نہیں بیٹھتے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. یعنی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے ان کے دل میں یا جو محبت ہے وہ بھی پتہ چلتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو رقیقہ شعر کہتی ہیں، رقیقہ نے عبد المطلب کی تعریف کرتے ہوئے یہ شعر کہے تھے. شعر کون کہہ سکتا ہے؟ اجڑ گنوار انسان. یس، شعر کہنے کے لیے انٹلیکچوئل لیول کا ہائی ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ووکیبلری ہو، آپ کے پاس تھاٹس ہوں، آپ ان کو جمع کر سکیں، ان کو ایک ترتیب دے سکیں، ان کو ایک نظم میں لے آئیں، ان کو ایک ایسے انداز میں کہیں کہ وہ دل کو بھی چھو لے اور انسان کے اندر کے تاروں کو ہلا دے. یعنی بات وہی ہے لیکن شعر کی زبان میں کہے گی. تو اس سے ان کی ادبی صلاحیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم کی خاتون تھی. ہماری خواتین میں سے کتنی خواتین شعر کہہ سکتی ہیں یا ادب سے ان کا کوئی واسطہ ذریعہ، ایون پڑھنے لکھنے سے. آج یاسمین بتا رہی تھی کہ ایبٹ آباد میں جہاں گئی کہ وہاں ایک خاتون 40 سال کے بعد انہوں نے قلم پکڑا اور کس طرح انہوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا. اور ان کی ٹیچر یہ بتا رہی تھی کہ ان کا فہم ان کی باقی کلاس فیلوز کی نسبت زیادہ ہے. ہم عام طور پر کسی کو بھی دیکھتے ہیں نا تو ایک بس بدگمانی سے کام کر لیتے، یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں، ان کو انگریزی نہیں بولنی آتی اس لیے ان کو کچھ بھی نہیں آتا. یہ ہمارا معیار ہے نا لوگوں کو پرکھنے کا. شاید ان کے اندر کوئی عقل اور ٹیلنٹ اور کوئی سمجھ نہیں. تو میرا ایک خواب تھا کہ ایسے لوگ جن کو زنگ لگ گئے ہیں ان کو ہلایا جائے اور ان کو چمکایا جائے کہ وہ صلاحیتیں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں، وہ جو دنیا کے تفکرات میں پڑھ کے اپنی ساری صلاحیتیں کھوئے بیٹھی ہیں، ان کو زندہ کیا جائے کیونکہ علم زندگی بخشتا ہے. اور واقعی حیران کن تجربات ہیں پورے اس پچھلے 20 سال کے تجربے میں کہ کیسے کیسی ان پڑھ خواتین نے جب قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنی شروع کی تو ان کے کیسے کیسے جوہر جاگ اٹھے، کیسے کیسے زندگی ملی ان کو، کس کس طرح کے غم بھول گئے انہیں. اور بعض اوقات پڑھے لکھے نوجوان لوگ وہ بات نہیں سمجھ پاتے جو ایک ان پڑھ خاتون قرآن کو سمجھ لیتی. قرآن تو ویسے خیر خود ہی ایک معجزہ ہے، لیکن آپ اپنے لیے زندگی بھر کے لیے ایک سبق یاد رکھیں، چاہے شادی ہو، بچے ہو، جابز ہو، کچھ ہو، پڑھنا لکھنا نہیں چھوڑیں. اسی میں آپ کی عزت ہے، اسی میں آپ کی گروتھ ہے، اسی میں آپ کی ترقی ہے، اسی سے آپ آگے بڑھتے رہیں گے. اور یہی اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. اچھی اچھی کتابوں کا پڑھنا، علم کی مجلسوں میں حاضر ہونا اور علم والوں کی مجلسوں میں بیٹھنا، کیونکہ ان مجلسوں میں بیٹھ کر بھی دماغ زیادہ بہتر کام کرنے لگتا ہے. اب یہاں پر آپ بھلا کیوں ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہی میں آپ کو اگر گھر میں کہوں گی کہ پڑھ کر آ جائیں اور مجھے بتا دیں کیا لکھا ہوا، تو آدھے لوگوں کو تو لفظ بھی نہیں پڑھنے آئیں گے. لیکن جب ہم مل کے پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہمارے اندر کے خیالات، ہمارے اندر کا سویا ہوا ٹیلنٹ جاگنے لگتا ہے، ہوش میں آنے لگتا ہے. جیسے بارش پڑتی ہے نا تو زمین کے اندر سے خوشبو اٹھنے لگتی، ایسے ہی آپ کے اندر سے بھی پھر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے اور بہترین چیزیں سامنے آتی ہیں. کل ہم لوگ کو ایبٹ آباد جانے کا اتفاق ہوا، اور ہوا یہ کہ دبئی میں ایک ماں بیٹی ہیں جو ہمارے الملا پلازا جو کلاس جہاں ہوتی ہے وہاں پہ پڑھتی ہیں ایوننگ کلاس میں. تو وہ خاتون کافی عمر کی ہیں اور وہ بیٹی کے ساتھ آتی رہیں، وہاں پڑھتی رہیں، اور پھر ان کا بڑا انٹرسٹ ہوا کہ آپ لوگ ہمارے علاقے ایبٹ آباد میں بھی ہم کچھ کر کے دیتے ہیں اور آپ لوگ کام شروع کروائیں. تو انہوں نے بلایا، ہم گئے، کل ان کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، اور کافی عمر کی خاتون ہے، میرے خیال ہے 70 کے قریب ہیں، اور کافی ان کے ٹانگوں پہ بھی سویلنگ، جسم پہ بھی. وہ بتا رہی تھی کہ سارے ٹیسٹ کروا کے CMS سے آ رہی تھی ایک دن پہلے، اور وہ بتا رہی تھی کہ مجھے 40 سال ہو گئے تھے. ویسے ہی کم پڑھی لکھی خاتون تھی، بالکل گھریلو سی، اور کہتی ہے 40 سال کے بعد مجھے بڑا مشکل، جب میں آئی قرآن پاک پڑھنے تو میں نے کہا مجھے تو قلم چلانا بھی بھول گیا اور اٹھانا بھی بھول گیا، اب میں کیسے پڑھوں گی. لیکن جب میں گئی اور میں نے پہلے پارے کا ٹیسٹ کسی نہ کسی طرح کیا تو میں پاس ہو گئی، پاسنگ پرسنٹیج ہو گئی. اور اب کہہ رہی تھی کہ میں 15ویں پارے کا ٹیسٹ دے کے آ رہی ہوں اور 90+ میرے مارکس ہیں، مور دین 90%. میں خیال ہے کہتی 95% ہے. اور بس مجھے صرف یہ افسوس ہے کہ یہاں آنے سے ہماری کلاس چل رہی تھی نماز نبی کی، میری 5 کلاسیں مس ہو گئی. ورنہ 70+ خاتون کا بڑھاپا کیسے گزرتا ہے، اس کے دن رات کیسے گزرتے ہیں. وہ بچوں اور بچوں کے بچوں کے بچوں کی یادوں میں روتی رہتی ہیں اور کبھی کسی کا غم کھاتی، کبھی کسی کا غم کھاتی. ان کو اللہ نے یہ زیادہ زندگی اس لیے نہیں دی
کہ وہ صرف اپنے اولاد کی محبت میں ہی روتی دھوتی دنیا سے چلی جائیں، یا اگر شوہر دنیا سے جا چکا تو اس کی یادوں میں کوئی نہیں. یہ زندگی ان کاموں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ رشتے اللہ نے بنایا اور ہمارے اندر جذبات ہیں، ہمیں ان چیزوں سے محبت ہے، لیکن یہ محبت ہمیں بیکار نہ کر دے. محبت تو ایسا خوبصورت جذبہ ہے کہ جو انسان کو زیادہ کام کرنے کے قابل بناتا ہے، نہ کہ بیکار کرے. تو آپ سب بھی اپنے آئندہ زندگی کے لیے اللہ آپ کو لمبی عمر دے، لیکن اس کے لیے سوچ لیجئے کہ مسلمان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، مومن کبھی ریٹائر نہیں ہوتا کہ اب میں ریٹائر ہو گیا اور اب میری ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اور اب تو میں بیمار ہو گیا اور اب میں تو بیکار ہو گیا ہوں تو کچھ میں کر نہیں سکتا. نہیں، آپ کو بہت کچھ کرنا ہے، ساری زندگی کرنا ہے، آخری لمحے تک کرنا ہے. جس کی زندگی علم حاصل کرتے سیکھتے سکھاتے گزری وہ اللہ کی راہ میں، اور اگر اس کو اسی راستے پر موت آ گئی تو اللہ کے راستے میں موت آئی. تو اس چیز کو نہیں چھوڑنا کبھی بھی. اور اکیلا انسان گھبرا کے چھوڑ بیٹھتا ہے، اس کو پھر کمپنی اور مجلس کی ضرورت ہوتی. جہاں کہیں آپ کسی گلی میں، محلے میں، جھونپڑی میں رہتے ہیں، کسی محل میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں یا پیرس میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، ہر طرف آپ کے انسان ہیں. انسانوں کی خدمت کے جذبے سے ان کو بلائیں اور ان کو کچھ سکھائیں، پھر آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی خوشیاں آپ کو ملتی. میرے بھی اسی طرح کا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا کہ لاسٹ ایئر میری کزن بتا رہی تھی کہ اسلامک یونیورسٹی میں نا یونین وومن کانفرنس ہوئی. انہوں نے کہا کہ یونین وومن کانفرنس جو تھی اس کی فاؤنڈر سے ملنے کا اتفاق ہوا. ان کی ایج 95 تھی، 95، اور وہ اب تک کام کری تھی. تو انہوں نے سوچا کہ شاید ان کے بچے نہیں ہیں، شاید اس وجہ سے کام کری ہیں. تو انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے مرے ہوئے اور زندہ بچے ملا کے 21 بچے ہیں. تو پھر بھی ابھی تک وہ کام کر رہی تھی. تو اس سے یہی ہے کہ ہم خاص طور پہ جو مدرز ہوتی ہیں وہ اسی لیے بیٹھ جاتی ہیں کہ بچے ہیں بچے بچے ہیں، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ وہ 95 کی ایج میں بھی بیٹھی ہیں. تو آپ میں سے اگر کسی کو اللہ اتنی عمر دے تو پھر آپ دیکھیں وہ صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کام کر رہی ہیں. دوسروں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کسی اور کو بھی سکھائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں پر بھی ان کی تہذیب کے حساب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے شیبہ جو ہے وہ باہر سے آئے تھے، اور دوسرا مطلب ہے کہ ایسے بچے تھے کہ جن کے بارے میں یہ لوگ جانتے بھی نہیں تھے. تو اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ جو باہر سے بچے آتے ہیں ان کو کوئی عزت نہیں دی جاتی اور کسی بھی طرح سے ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے ان کو رکھا اور پھر وہ پلے بڑھے کہ عبد المطلب کا ایک نام تھا وہاں پر، قریش کے سردار تھے. یہ بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے کزنز یا ہمارے ایسے رشتے دار جو دوسرے شہر میں رہتے ہیں، بہت دن کے بعد آتے ہیں یا دوسرے ملک میں رہتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک اجنبیت کا سا مظاہرہ کیا جاتا ہے. وہ ہمیں اجنبی سمجھتے ہیں، ہم ان کو اجنبی سمجھتے ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ کس طرح وہ کہتی ہے کہ میں اپنے چچا کو دیکھتی گئی اور میں جا کر چمٹ گئی ان سے، کیونکہ وہ عبد المطلب کے ساتھ تھی. السلام علیکم استاذہ. میں اپنی دادی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی کہ ابھی ان کی ایج 80 کے قریب ہے، لیکن انہوں نے 60 میں شروع کیا تھا. وہ بالکل بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی، یعنی کہ اسکول جانا بالکل، یعنی ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن انہیں قرآن پڑھنے کا اتنا شوق تھا. پھر انہوں نے قرآن کو سیکھا، اور قرآن سیکھنے کے ساتھ ساتھ جب ان کو عربک ٹیکسٹ نہیں آتا تھا وہ سیکھا. اس کے بعد میں یہ کہ میں ترجمہ بھی، مجھے یہ کیا لکھا ہے میں سمجھوں، اور پھر انہیں ترجمہ بھی آہستہ آہستہ ان کو جب ہم جائیں یا کوئی بھی تو لے کے بیٹھ جاتی تھی، مجھے یہ بھی پڑھاؤ یہ بھی پڑھاؤ. پھر وہ پہلے سارا عربک، پھر ساتھ ساتھ ترجمہ، پھر وہ کرنے لگی. تو اب ماشاءاللہ وہ دیکھ کے سب پڑھ لیتی ہیں، ترجمہ بھی پڑھ لیتی ہیں، عربک بھی پڑھ لیتی ہیں، اور اب بلکہ یہ کہ وہ رائٹنگ بھی سیکھنے شروع ہو گئی ہیں. بلکہ اس دن کہتی ہیں کہ مجھے وہ ڈاٹڈ لائن والی کاپی لا کے دو، میں لکھوں گی. اور پھر کل مجھ سے پہلے اردو میں نام لکھوایا، پھر کہتی ہیں انگلش میں بھی مجھے سکھاؤ کہ کیسے لکھنا. ماشاءاللہ ہمارا تو دین ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پنگھوڑے سے قبر تک، کریڈل سے گریو تک علم حاصل کرو. ایسا شخص کبھی بوڑھا بھی نہیں ہوتا. وہ جسم اس کا بوڑھا لگتا ہے لیکن وہ اندر سے بوڑھا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، گرو کر رہا ہوتا ہے. اور مومن تو ایور گرین ایور گروئنگ درخت ہوتا ہے. ان کا قبول اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عقیدت. جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے تو فاطمہ بنت اسد اور ان کے تمام بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کے ساتھ ہی رقیقہ بنت ابی سیفی نے بھی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی. اس نے اپنے بیٹے مخرمہ بن نوفل پر بہت دباؤ ڈالا، مگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور اس نے اپنی ذات کو خیر و بھلائی سے دور کر لیا. جب قریش اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ تمام قبائل میں سے ایک ایک نوجوان کو منتخب کیا جائے اور یہ سب یکبارگی اپنی تلواروں سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں تاکہ ان کا خون تمام قبائل پر پڑے، تو سیدہ رقیقہ کو قریش کی منصوبہ بندی کا پتہ چل گیا.
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول، گزشتہ رات قریش نے اجتماعی طور پر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں اور خود اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ سیدہ رقیقہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی طرف سے آپ کی جان کا خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو سازش سے آگاہ کیا۔ یہ طرز عمل سیدہ رقیقہ کے صدق ایمان اور حسن اسلام کی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت بھی دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو رقیقہ بنت ابی سیفی کا بیٹا مخرمہ بن نوفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، جس سے سیدہ رقیقہ کی آنکھیں ٹھنڈی اور دل مسرور ہو گیا، کیونکہ اس کے بیٹے نے اس کے دل کی آرزو پوری کر دی تھی اور اس نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ پھر دونوں ماں بیٹے نے اسلام کے ساتھ زندگی بھر وفاداری کی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ تو یہ مختصر سے حالات ان کے ملتے ہیں، لیکن ان کی آئندہ اولادوں اور نسلوں کے بارے میں کچھ باتیں ملتی ہیں کہ وہ کہاں کہاں تک پہنچے، تھوڑا سا ذکر اس کا کروں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہماری کلاس میں بھی ایک ضعیف خاتون ہے، وہ پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، اتنی ماشاءاللہ میں ان کو دیکھ کر خوش ہوتی ہوں۔ دوسرے دن مجھے پتا چلا کہ وہ ماشاءاللہ آپ کی والدہ ہیں۔ میری خوشی کی انتہا نہیں رہی اور پورے رستے بس میں ایک ہی بات سوچتی جا رہی تھی کہ کیا بیٹی ہیں، کیا والدہ ہیں۔ اور گھر جا کے میں نے امی کو بلایا، میں نے کہا امی وہ کل میں جن کی بات کر رہی تھی پتہ ہے آپ کو وہ کون ہے؟ پھر انہوں نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا وہ ہماری جو میم ہے ان کی والدہ ہیں۔ اور میں امی حیران ہوں اس بات پر کہ ہم سب سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں اتنا اچھا لگ رہا تھا آپ کی آواز سن کے، تفسیر جب ہم سن رہے ہوتے ہیں، لیکن میں اس بات پہ رشک کر رہی تھی کہ وہ کیا والدہ ان کی کیا شان ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی آواز سن رہی ہیں اور وہ پارا انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ مطلب ایکسپلین نہیں کر سکتی، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ اتنی ماشاءاللہ ہمت ہے۔ اور پتہ ہے وہ ہر سال داخلہ لیتی ہیں، ان کا کورس ان اینڈنگ ہے۔ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے، یس، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس کی ایج اتنی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کبھی 3 سال ہو جاتے ہیں، کبھی 4 سال تک رہتا ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اس کے پتے 300-400 سال، 3 سال نہیں، 300-400 سال، اور پھر اس کے پتے بھی نہیں گرتے ہیں، اور وہ ہر سال پھل دیتا ہے۔ اور اس کی جو جیسے قرآن میں آتا ہے کہ جو پتے پرانے ہوتے ہیں وہ نیچے تھوڑے سے مڑ جاتے ہیں، کل ارجون القدیم جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے، لیکن اوپر سے کبھی نہیں لگے گا کہ اس درخت پہ خزاں آ گئی، ہمیشہ ہی گرین رہتا ہے۔ ان کے بیٹے کا نام مخرمہ تھا اور مخرمہ کے بیٹے کا نام مسور تھا، نئے نام ہے یہ مسور، اور والد کا نام مخرمہ، اور مخرمہ بیٹے تھے رقیقہ کے۔ تو مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبائیں تقسیم کی، یعنی کچھ چیزیں آپ کے پاس آئیں جو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کی، اور مخرمہ کو اس میں سے ایک بھی نہیں دی۔ تو مخرمہ نے کہا بیٹے ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ میں ان کے ساتھ چل، پھر انہوں نے کہا کہ اندر آ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاؤ۔ چنانچہ میں اندر گیا اور آپ کو بلا لایا۔ آپ نکلے، اس وقت آپ کے پاس انہی قباؤں میں سے ایک قبا تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ تمہارے لیے چھپا کر رکھی تھی۔ مخرمہ نے قبا کی طرف دیکھا اور فرمایا مخرمہ خوش ہو گیا ہے، یہ لک ہیپی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، ان کا کتنا خیال رکھتے تھے ان کے لیے، یعنی کہ جیسے چیز سنبھال کے رکھتے ہیں اور پھر اس کو دیتے ہیں اور پھر اس خوشی کو دیکھتے ہیں اور پھر اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سارے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی جذبات کی بہترین طریقے سے عکاسی کرنے والے۔ ہم لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں نا تو جذبات کا اظہار چھوڑ دیتے ہیں، کوئی خوش ہو رہا ہو تو ہم سنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمیں خوشی ہو بھی رہی ہے تو خوشی دبا جاتے ہیں، یعنی خوش خود بھی نہیں ہوتے اور سمجھتے کہ شاید خوش ہونا تقوی کے خلاف ہے، حالانکہ اچھے انداز میں اعتدال کے ساتھ خوشی کا اظہار، غم کا اظہار اور غصے کا اظہار، ان سب چیزوں کا حق بات پر، درست بات پر اور ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے، یہی دین کا حسن ہے۔ جب وہ لمٹ سے کم ہوگا تو بھی بدنما ہو جائے گا، اور جب لمٹ سے زیادہ ایکسیڈ کر جائے گا پھر بھی بدنما ہو جائے گا۔ مخرمہ کے بیٹے کا واقعہ ہے، ان کا نام مسور جن کا آپ بتا رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو ان کے دور میں کچھ چادریں آئیں، تو کچھ ذرا زیادہ اچھی اور ذرا برائٹ تھیں تو انہوں نے ینگ لوگوں کو دے دی، اور ان کو ذرا سادی والی دے دی۔
تو ان کو بہت غصہ آیا مسور کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میرا جی چاہتے کہ چادر تمہارے سر پہ دے ماروں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر آگے کر دیا، لیکن کہا کہ یہ سر تو حاضر ہے، لیکن چاہیے کہ ایک بوڑھا دوسرے بوڑھے کی تعظیم میں اسے معاف کر دے. یعنی کتنے بڑے بڑے مسائل اور غصے کو کتنے چند لفظوں میں سالو کرنا آتا ہے نا. ہم غصہ ہو جائے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو دور کیسے کریں. ہمارے غصے گرج بن جاتے ہیں، ہم بہت چیزوں کو پرسنل لے لیتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ایک اصولی بات ہوئی یا کوئی مسئلہ ہوا تو اس کو پھر اپنی ذات کا مسئلہ بنا لیا، انا کا مسئلہ بنا لیا. تو حضرت عمر کیا کم غصے والے تھے، لیکن انہوں نے کس طرح جہاں عاجزی کا مظاہرہ کرنا ہوتا تھا فوراً جھک جایا کرتے تھے، اور کس طرح اس بات کو ٹلا بھی دیا کہ ٹھیک ہے یعنی تم مارنے کا حق رکھتے ہو لیکن رحم بھی چاہیے. جی ہاں، عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بوڑھے لوگوں نے کیا کرنا ہے، لہٰذا ان کو کچھ بھی دے دو، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. امیمہ بنت رقیقہ، رقیقہ کی بیٹی کا نام امیمہ تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی آپ کی خدمت میں. آپ نے فرمایا میں تم سے اس شرط پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی، چوری نہیں کرو گی، بدکاری نہیں کرو گی، اپنے بچے کو قتل نہیں کرو گی، اپنے ہاتھوں پیروں کے درمیان کوئی بہتان تراشی نہیں کرو گی، نوحہ نہیں کرو گی، جاہلیت اولا کی طرح زیب و زینت اختیار نہیں کرو گی. یعنی پہلے عورتیں دور جاہلیت میں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجاب کی پابندی پر بھی بیعت لیا کرتے تھے. یعنی جہاں چوری، بدکاری اور باقی چیزیں غلط ہیں وہاں دور جاہلیت کسی سج دج دکھانا، میک اپ کر کے باہر آنا، اپنے زیورات کی نمائش کرنا، اپنے سینے کی نمائش کرنا، جسم کی نمائش کرنا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے. امیمہ بنت رقیقہ سے مروی ہے کہ میں نے کچھ خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. آپ نے ہمیں لقمہ دیا کہ حسب استطاعت اور بقدر طاقت ایسا ہی کریں گی. لقمہ ہوتا ہے نا جب ایک بیعت کرنے والا دہرا رہا ہو لفظ اور پھر اس کو پوری طرح نہ آئے تو اس کی جملہ درست کرنا. میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہم پر ہم سے زیادہ رحم والے ہیں. میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم سے بیعت کر لیجئے. آپ نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کرتا. 100 عورتوں سے بھی میری وہی بات ہے جو ایک عورت سے ہے، یعنی اجتماعی طور پر میں سب سے بیعت کر رہا ہوں، سب سے عہد لے رہا ہوں. امیمہ کی آگے بیٹی تھی حکیمہ، وہ ان کی نواسی تھی. کن کی؟ رقیقہ کی. تو انہوں نے بھی اپنی والدہ سے اور پھر آگے رقیقہ سے روایت کیا ہے. حکیمہ بنت امیمہ بنت رقیقہ، 3 نسلیں ہیں اس چین میں. اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا جو آپ کی چارپائی کے نیچے ہوتا تھا. رات کے وقت اگر پیشاب کی ضرورت پیش آتی تو آپ اس میں کر لیا کرتے تھے. یعنی یہ کیونکہ گھر کے اندر کا ایک معاملہ تھا جس کو انہوں نے روایت کیا ہے اور وہ روایت پہ نسلوں تک گئی ہے. تو رقیقہ کی نسلوں میں بھی بہت خیر گئی ہے. ان کے بیٹے مخرمہ، بیٹی امیمہ. امیمہ جو تھی وہ صحابیہ تھی. ان کے بیٹے عبد الرحمن بن اسود تھے، عبد الرحمن بن اسود. اور پھر بیٹی حکیمہ تھی. حکیمہ جو تھی وہ محدثہ تھی، حدیث کی روایت کرنے والی تھی. اور یہ عبد الرحمن بن اسود جو ہے کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں، یعنی اہل علم کا گھرانہ تھا. مخرمہ کے بیٹے مسور تھے اور مسور کے بیٹے عبد الرحمن تھے. یہ صحیح مسلم کے راوی ہیں. اور پھر ان کی ایک بہن تھی ام بکر، وہ محدثہ تھی. عبد الرحمن کے بیٹے جعفر تھے. جعفر کے بیٹے عبداللہ تھے. عبداللہ جو ہے وہ بخاری اور مسلم کے راوی ہیں. تو اس طرح ان کے خاندان نے مختلف مواقع پر دین کی خدمت کی ہے، یعنی علم کی خدمت کی ہے. مسور بن مخرمہ جو تھے یہ سب سے زیادہ مشہور ہیں ان سارے لوگوں میں سے. یہ صحاح ستہ کے راوی ہیں. کیا ہے؟ حدیث کی 6 کتابیں انہوں نے روایت کی ہیں، اس کی چین میں ان کا نام آتا ہے. انہوں نے عمر بن خطاب کی مجلس کو لازم کیا ہوا تھا. وہ جو واقعہ پیش آیا نا وہ اسی وجہ سے کہ وہ ہمیشہ ان کی مجلس میں ہوتے تھے. صاحب فضیلت اور دیندار تھے، یعنی حضرت عمر کے قریبی دوستوں میں تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے والد سے اور اپنے ماموں عبد الرحمن بن عوف سے اور ابو بکر اور عمر سے حدیث روایت کی. اس سے یہ بھی پتہ چلا آج کہ عبد الرحمن بن عوف ان کے ماموں تھے.
مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ میں ایک بھاری پتھر اٹھائے ہوئے آیا اور میں نے ایک ہلکا سا تہبند باندھ رکھا تھا، تو میرا تہبند کھل گیا اور پتھر میرے پاس تھا. میں اس پتھر کو نیچے نہیں رکھ سکا حتیٰ کہ اسے اس کی جگہ تک پہنچا دیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اپنا کپڑا ٹھیک کرو. یعنی کہ پتھر کو میں صحیح جگہ نہ رکھ سکا، یعنی اٹھایا ہوا تھا تو انہوں نے سوچا کہ پہلے میں اس کو صحیح طرح جہاں پہنچانا ہے پہنچا دوں. تہمت کھل بھی گیا تو کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنا تہمت سنبھالو اور ننگے نہ چلا کرو، یعنی پتھر کو چھوڑو، پہلے اپنے آپ کو سنبھالو. یعنی یہ واقعہ اگرچہ معمولی سا واقعہ ہے لیکن عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. مثلاً آپ بازار میں ہیں، سبزی خرید رہی اور اتنے میں ہوا کا جھونکا آتا ہے اور آپ کا حجاب اڑ کے اگر سر سے نہیں بھی اترتا تو بعض خواتین کے گردن، کانٹے، بال، کندھے، سینہ سب دکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتے پہلے ہم چیزیں سمیٹ لیں. مثلا آپ کے ٹماٹر گر گئے اور اتنے میں ہوا چل رہی ہے تو پہلے آپ کیا کریں گی؟ کپڑا ٹھیک کریں گی، پھر ٹماٹر سنبھالیں گی. ٹھیک ہے. مسور بن مخرمہ کی والدہ شفا بنت عوف تھی جو عبد الرحمن بن عوف کی بہن تھی. مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے نامزد کر گئے تھے، یعنی حضرت علی، عثمان، زبیر، طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، کہ ان میں سے اتفاق کر کے کسی کو خلیفہ بنا لیا جائے، یہ سب جمع ہوئے. اور ان سے عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ خلیفہ ہونے کے لیے میں آپ لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں کروں گا، البتہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے کوئی خلیفہ آپ ہی میں سے میں چن دوں. ٹھیک ہے. یعنی عبد الرحمن بن عوف کا نام تھا، اس میں تو نے کہا کہ مجھے تو یہ ذمہ داری نہیں لینی، لیکن اگر چاہیں تو میں آپ کے لیے کسی کو چن دیتا ہوں. تو سب لوگوں نے اختیار کس کو دے دیا؟ عبد الرحمن بن عوف کو نامینیٹ کر دیا، آپ کسی کو بھی چن دیں. جب لوگوں نے انتخاب کی ذمہ داری عبد الرحمن کے سپرد کی تو سب لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے، یہاں تک کہ میں نے کسی کو نہ دیکھا جو باقی حضرات کا پیچھا کرتا ہو یا ان کی ایڑی رونتا ہو. تمام لوگوں کا میلان عبد الرحمن بن عوف کی طرف ہو گئے. دیکھو کہ سارے لوگ ان کی بات پہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو ادھر، اور انہیں راتوں میں مشورہ دیتے رہے حتیٰ کہ وہ رات آئی جس صبح کو ہم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. مسور بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گئے میرے یہاں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا یہاں تک کہ میں بیدار ہوا. انہوں نے کہا میرا خیال ہے تم سو رہے تھے، اللہ کی قسم میں ان راتوں میں بہت کم سو سکا ہوں، جاؤ زبیر اور سعد کو بلاؤ. زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص. میں ان دونوں بزرگوں کو بلا لایا اور انہوں نے ان سے مشورہ کیا. پھر مجھے بلایا اور کہا کہ میرے لیے علی رضی اللہ عنہ کو بھی بلاؤ. میں نے انہیں بھی بلایا اور انہوں نے بھی ان سے سرگوشی کی یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں اٹھ کر گئے کہ وہ خلافت کے خواہش مند تھے. عبد الرحمن کے دل میں بھی ان کی طرف سے یہی ڈر تھا. پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی بلاؤ. میں نے انہیں بھی بلایا، انہوں نے بھی ان سے سرگوشی کی. آخر صبح کے مؤذن نے ان کے درمیان جدائی کی. جب لوگوں نے صبح کی نماز پڑھ لی تو یہ سب لوگ ممبر کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے موجود مہاجرین، انصار اور لشکروں کے قائدین کو بلایا. ان سب نے اس سال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا تھا. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عبد الرحمن نے خطبہ پڑھا، پھر کہا اما بعد، اے علی، میں نے لوگوں کے خیالات معلوم کیے اور میں نے دیکھا کہ وہ عثمان کو مقدم سمجھتے ہیں اور ان کے برابر کسی اور کو نہیں سمجھتے، اس لیے آپ اپنے دل میں کوئی میل پیدا نہ کریں. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں آپ سے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت اور آپ کے 2 خلفاء کے طریق کے مطابق بیعت کرتا ہوں. چنانچہ پہلے ان سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کی، پھر سب لوگوں نے یعنی مہاجرین اور انصار اور فوجوں کے قائدین اور تمام مسلمانوں نے بیعت کر لی. تو اس طرح حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا تھا. عقیدہ واسطیہ میں آپ نے پڑھا نا کہ بعض لوگ حضرت عثمان کو مقدم قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ٹھیک ہے. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان ساری راتوں میں، دنوں میں مختلف لوگوں سے مشورہ کیا اور پھر آخری فیصلہ کہاں پر ہوا؟ مسور کے گھر میں. ٹھیک ہے. ان کے گھر میں ہوا اور ایک ایک کو آپ نے بلایا، ایک ایک سے رائے لی اور وہ سب کی رائے اکٹھی کر رہے تھے. اس سے ہمیں ایک بہت اہم اصول پتہ چلتا ہے کہ فیصلے کیسے کرتے ہیں. یعنی جب آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو مختلف لوگوں سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہ کام کیسے ہو، یہ کام کیسے ہو، یہ کام کیسے ہو. پھر ساری رائے کو عمومی طور پر جمع کر کے پھر اس کے مطابق، اور خصوصاً جو بہت اہم فیصلے ہوں، عام فیصلے تو انسان کھڑے کھڑے بھی کر سکتا ہے. خلافت کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ تھا
اگر اس میں ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوتی تو مسلمانوں کے درمیان بہت بڑی پھوٹ پڑ جاتی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ان کی کتنی بڑی عقل مندی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی, کہ انہوں نے حضرت علی کا دل بھی رکھا. انہیں یہ محسوس ہوا کہ حضرت علی انکلائنڈ ہے, ایسا نہ ہو کہ اگر ان کو نہ بنایا جائے تو کہیں یہ ناراض نہ ہو. تو اس انہوں نے کہا کہ چونکہ لوگوں کی زیادہ تر رائے حضرت عثمان کی طرف ہے, اس لیے میں بھی ان کو مقدم کر رہا ہوں, اور آپ اپنے دل میں برا نہیں مانیے. پھر اسی طرح ان کے بارے میں ایک اور بات بھی ہے. عبداللہ بن حنین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مقام ابوا میں ابن عباس, ابوا کون سی جگہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تھا. تو عبداللہ بن حنین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مقام ابوا میں ابن عباس اور مسور رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا. ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ محرم کے سر دھونے کا ذکر آ گیا. محرم کون ہوتا ہے؟ جس نے احرام پہنا ہو, کہ وہ نہا سکتا کہ نہیں. مسور رضی اللہ عنہ نے اس کی اجازت کی نفی کی, ان کا کہ نہیں نہا سکتا. ابن عباس نے اس کی اجازت دی. پھر ابن عباس نے مجھے ابو ایوب انصاری کے پاس بھیجا کہ آپ کا بھتیجا عبداللہ بن عباس آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ سے پوچھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں اپنا سر کس طرح دھوتے تھے. عبداللہ بن حنین وہاں پہنچے تو ابو ایوب کو ایک کنویں کے 2 کناروں کے درمیان ایک کپڑے کا پردہ لٹکا کر غسل کرتے ہوئے پایا. کہتے کہ جب میں نے ان سے وضاحت پوچھی تو انہوں نے اپنے سینے پر کپڑا لپیٹا, اپنا چہرہ باہر نکالا. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کے سر پر پانی بہا رہا ہے. ابو ایوب انصاری نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پورے سر کی طرف اشارہ کیا اور آگے پیچھے ہاتھوں کو پھیرا, یعنی اچھی طرح مل کے بھی سر دھو سکتے ہیں. یہ معلوم ہونے پر مسور رضی اللہ عنہ نے ابن عباس سے فرمایا آئندہ میں آپ سے کبھی اختلاف نہیں کروں گا. اچھا, یہاں کتنی عقل مندی کی بات ہے کہ وہ دونوں آپس میں جھگڑنے اور بحث اور جرا کرنے نہیں بیٹھ گئے, بلکہ انہوں نے کیا کہا, کسی اور سے پوچھتے ہیں, اور وہاں سے پوچھوا کر فیصلہ کر لیا. پھر ان کے نواسے ہیں عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث, اور یہ ابو داؤد, بخاری, ابن ماجہ کے راوی ہیں. اور ان کی والدہ اور نانی جو ہیں ان کے بارے میں بھی پیچھے آپ نے پڑھا. پھر ان کے پوتے اور نواسے کا بھی کچھ واقعات ہیں. ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی ام بکر بنت المسور کی, کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک زمین عثمان بن عفان کے ہاتھ 40,000 دینار میں فروخت کی اور اس کو بنو زہرہ کے فقراء اور مہاجرین اور امہات المومنین میں تقسیم کیا. مسور کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس ان کا حصہ لے کر گیا. انہوں نے پوچھا کس نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا عبد الرحمن بن عوف نے. فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد تم پر مہربانی کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو صابرین ہیں. اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے شیریں چشمے سے پانی پلائے. یعنی یہ انہوں نے دعا دی. تو اب یہ حدیث آپ کہیں پڑھیں گی ام بکر بنت المسور تو آپ کو فوراً یاد آ جانا چاہیے کہ یہ کون ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان نمونوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.